دعائیں سب سے عبادت میں سب سے ٹاپ کی عبادت کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جب بچ کر بھاگے گئے گاؤں کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے بعد، تو انہوں نے کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ نے گھر بھی دے دیا، شادی بھی ہو گئی، پورا گاؤں اللہ حوالے کر دیا. یہ دعا میں وہ برکت ہے، یہ عبادت. ہم دعا میں بھی ذرا کمزور ہوتے نظر آ رہے، ایسا لگ رہا. نماز تو پڑھ لے رہے، دعاؤں میں پیچھے ہو رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے دعا تو عبادت ہے، اسی بات کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اور عبادت میں پیچھے ہو رہے، پہلے بعد میں کریں گے عبادت، پھر اچھا کما لیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ صحیح ابن ماجہ کی روایت، تفرغ لعبادتی، میرے عبادت کے لیے ٹائم نکالا کر میرے بندے. کہتا میں اللہ بعد میں آتا ہوں. ارے نکال لے بندے، میرے لیے ٹائم نکال لے. تفرغ لعبادتی، اگر تو میرے لیے ٹائم نکالے گا نا، تیرے دل کو اور تیرے ہاتھوں کو میں تونگری سے بھر دوں گا. صحیح آتھینٹک روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ اس کو صحیح کہا. لا تباعدنی، اے میرے بندے تو مجھ سے دور مت ہو. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض نوجوان غلط اصول بنا لے رہے، ارشد بھائی دیکھا میں کسی نہ کسی کو جو بھی اوپر آیا نا، ایک دو کو ٹوپی ڈالا ہوا ہے تو میں بھی ذرا ڈال لیتا ہوں، اس کے بعد عبادت اللہ کے قریب آتا ہوں. نہیں، غلامی کے ساتھ لائف گزارنا ہے. عبداللہ تم نے کہہ کر دعویٰ کیا ہے تو پوری زندگی غلامی میں ہونا ہے. یہ غلط اصولوں سے مت جاؤ، یہ راستوں میں اللہ کی مدد نہیں آتی. ولا تباعدنی، مجھ سے دور مت ہو، میرے طریقے سے دور مت ہو. پوری زندگی تیری عبادت ہے، میرے غلامی کے مطابق گزار دے. مجھ سے دور اگر ہوگا نا، تیرے دل کو میں فخر و فاخر سے اور تیرے ہاتھوں کو میں ایکٹیویٹیز سے بھر دوں گا. اتنے کام لگا دوں گا، خالی کام کرتا جائے گا، کوئی پروفٹ تیرے ہاتھ کو نہیں لگے گا. کئی لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لینا تھا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے ٹائم نہیں ہے، کام بہت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اتنے کام لگا دیے تم کو، اتنے ذمہ داریاں ہیں، اتنے فلاح ہیں، اتنے بیماریاں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے تم کو اللہ نے اتنا مشغول کر دیا. اللہ ایسے عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے. وہ خلفاء عشر مبشرہ کی زندگی پر غور کیجیے. عشر مبشرہ یعنی 10 ایسے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی. پورے صحابہ کرام کو ملی جنت کی خوشخبری، تو پورے صحابہ کرام کو ملی، لیکن خاص طور سے 10 کو جو ملی رضی اللہ عنہم اجمعین. کیا وہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جنت کو جانا ہے تو دنیا میں پیچھے ہو جانا پڑتا، غلط. وہ عشر مبشرہ تھے نا، ان میں سے میں آپ کو نام گناتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے سب سے ٹاپ کے بزنس مین، اور مدینے میں ان سے مالدار کوئی نہیں تھا، اور جنت میں بھی مقام. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کی تعلیم کے لیے، اسلامی تعلیم کے لیے، اور ایک دن تجارت کے لیے نکالتے تھے. زبردست تاجر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر. عثمان غنی مشہور ہے کہ عثمان فقیر. اسلام فقر و فاقے کو ابھارتا نہیں، مسکین بننے کی آپ نے دعا مانگی، فقیر ہونے کی دعا آپ نے نہیں مانگی. فقیر کا مطلب ہے محتاج ہو جانا، مسکین کا مطلب ہے کم ہونا، لیکن محتاج نہیں ہوتا کسی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے، مسکنت سے، مسکین سے نہیں. مسکین ہونا بڑی بھلائی ہے، فقیر ہونا کوئی بھلائی نہیں ہے. عثمان فقیر مشہور نہیں ہے، عثمان غنی. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں فلاں ولی فقیر تھے، نعوذ باللہ. کیوں بنایا بھائی فقیر بیچارے کو؟ اللہ حفاظت کرے ایسے فقیروں سے، ان کی وجہ سے پوری امت فقیر بن جائے گی. یہ عبادت، حقوق اللہ میں عبادت آتی ہے، خیرات آتی ہے. حقوق اللہ میں حج اور عمرہ ساری عبادتیں آتی ہے. خاص طور سے حدیث شریف میں آیا کئی لوگ پیسے رکھ کر بھی حج و عمرہ نہیں کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مسلمانوں کے رجسٹر میں سے نکال کے غیر مسلموں کے رجسٹر میں نام ڈال دوں گا ان کا، جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے. اللہ پاک فرمائے. باقی کے 3 کا تعلق حقوق العباد سے ہے. طالب علم پر خرچہ کرنا، رشتہ داروں پر خرچہ کرنا، اپنے امی ابا خالہ خاندان والوں. اپنے خاندان میں چھوٹا سا بیت المال بنائیے. پوری دنیا میں نہیں بنا سکتے تو خاندان میں بنائیے. چھوٹا ڈبہ فکس کر دیجیے اس کو لوہے کا اچھا ڈال کے، تاکہ اٹھا کے کوئی نہ لے جائے. اور سب سے کہیے جتنے بھی مالدار ہیں مہینے میں اتنا پیسہ ڈالو تاکہ خاندان میں اگر کوئی خرچ چاہیے تو اس میں سے نکال کے خرچ دیجیے. خاندان میں اگر کوئی ایمرجنسی بیمار ہو جائے تو ہر گھر میں خاندان میں ڈبہ ڈال دیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے دے گا انشاءاللہ. حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی بنیاد پر اللہ تمہیں ترقی دے گا، تمہیں نصرت دے گا، تمہیں ترقی دے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے.
اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے ڈیٹیل کے بیانوں میں انشاءاللہ یہ 2-3 گھنٹے کا بیان ہے, میں آپ کو اہم باتیں بتا رہا ہوں. حقوق العباد میں طالب علم پہ خرچہ کرنا, رشتہ داروں پہ خرچہ کرنا اور کمزور بیواؤں پر خرچہ کرنا, اپنے معاشرے کے کمزوروں پر خرچ. باقی کے 2 کا تعلق ہے پوری زندگی میں کام آئیں گے. قدر کرو, شکر ادا کرو. شکر کا ورڈ, شکر کا مطلب قدر, انسانوں کی قدر کرو. جو آپ کے لیے راستہ بنتا ہے اس سے ترقی لینے کے بعد اس کی ناقدری مت کرو. کرو گے تو اس سے بدوا نکلے گی, کام بند ہو جائیں گے, کام رک جائیں گے. انسان کی قدر کرو گے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. جو مل گیا ہے, ملنے کے بعد مالدار ٹینشن, ارے اب آپ کو تو مل گیا نا, آپ ٹینشن میں کیوں ہے؟ نہیں ملا تو ٹینشن میں, کیا ملنے کے بعد ٹینشن ہے؟ ارے مل گیا نا, آپ کو ٹینشن کیوں ہے؟ تو بولتا ختم ہو گیا تو تم شکر ادا کرو نا. شکر لئن شکرتم لازیدنکم, اور بڑھانے کا ہے. اللہ کم نہیں کرتے بول رہے, بڑھاتے بول رہے.